السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ولی المؤمنین، وارث الصالحین، صریف المستصرخین، قیاس المستغیثین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، فصل وسلم وبارک على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين، من ظهرنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام، اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری اور اعلان برات کے ساتھ ہمیں پھر ایک مرتبہ اس حقیقت کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو کر عمل کی منزل میں لانا ہے کہ تقویٰ ایمان کے بعد ہر بندہ مومن کی سب سے اہم ضرورت ہے، جس پر دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں اور سعادتوں کا دار و مدار ہے۔ عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت میں خطبے میں اپنے عرائض پیش کر رہا ہوں وہ ہے محبت۔ میں نے اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی اور مولائے متقیان کا ایک ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ قرآن کی آیت تھی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ اور مولا کا ارشاد جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، امام نے فرمایا تھا کہ المودۃ قرابۃ مستفادہ، کہ محبت اور مودت ایک ایسی قرابت ہے جن سے انسان خود اپنے عمل سے اور اپنے جذبات کے ذریعے سے، اپنی اظہار محبت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، محبت طرفینی رشتہ ہے، یعنی یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی کو دوست رکھتے ہوں اور وہ آپ کو دوست نہ رکھتا ہو، آپ کسی کو چاہتے ہوں اور وہ آپ کو چننا چاہتا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ مقدار بھی، کہ اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کوئی شخص ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمیں کتنا چاہتا ہے، کتنا دوست رکھتا ہے، تو اس کے لیے پیمانہ خود ہمارا اپنا دل ہے۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی مولا کا ارشاد ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی شخص تمہیں کتنا چاہتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، تو یہ دیکھو تم خود اس کو کتنا چاہتے ہو۔
جتنی محبت تمہارے دل میں اس کے لیے ہوگی اتنی ہی محبت اس کے دل میں تمہارے واسطے ہوگی، نہ کم اور نہ زیادہ۔ یہ اللہ کا اہتمام ہے، یہ الہی انتظام ہے کہ ہم جس کو جتنا چاہیں گے، جتنا دوست رکھیں گے، وہ شخص بھی ہمیں اتنا ہی دوست رکھے گا اور اتنا ہی چاہے گا اور ہم سے اتنی محبت کرے گا۔ اور محبت کی جو اہمیت اور خصوصیت ہے وہ یہ کہ محبت انسان کو عمل کی منزل میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اسے آپ خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں، یعنی یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی سے دوستی رکھتے ہوں، کسی سے محبت رکھتے ہوں، کسی کو چاہتے ہوں اور ہم اس کی خواہشات کا اور اس کی مرضی کا خیال نہ کریں۔ یعنی جس کو بھی انسان ہو سکتا ہے، جس کے جو انسان کا محبوب ہوتا ہے، انسان اپنے محبوب کی مرضی کو اور اس منشا کو حق سامنے رکھتا ہے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ اس سے بچتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بھی اہل بیت سے محبت کا مطالبہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم اگر اہل بیت کی محبت واقعی اپنے دل میں پیدا کر لیں گے تو ایک طرف اہل بیت سے ہماری وابستگی اور اٹیچمنٹ میں اضافہ ہوگا اور دوسری طرف یہ محبت ہمیں ان کی اتباع اور ان کی پیروی کی منزل میں لے کے آئے گی۔ مقصد یہ کہ محبت میں اور اطاعت میں، محبت میں اور پیروی میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے عربی کے ایک شاعر نے اس مفہوم کو اس طرح سے ادا کیا ہے کہ تاصل الہا وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو درا حال ہے کہ دن رات اس کی نافرمانیاں کیا کرتے ہو، اس کے حکم کی، اس کے قانون کی مخالفتیں کیا کرتے ہو، گناہوں میں مبتلا رہتے ہو۔ ھذا محال، یہ بات مخالات میں سے ہے، عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فی القیاس بدیع، عقل کے نزدیک بالکل انوکھی بات ہے۔ کیوں؟ لو کان حبک صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب يطيع، اس لیے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی پیروی کرتے، اس کا اتباع کرتے، اس کے قانون کی مخالفت نہ کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ دوست اپنے دوست کی مخالفت نہیں کرتا ہے بلکہ اطاعت کرتا ہے، دوست اپنے دوست کی پیروی کرتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں پہلے خطبے کو اختتام پہ لاؤں گا، انشاءاللہ یہ موضوع آگے بڑھتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله كما حمد نفسه فنحمده ونستعينه ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ونشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأحد عشر نعم الأئمة وحجج الله على الخلق وعباده أجمعين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم صل على مطلوب كل طالب وغالب كل غالب اسد الله الغالب مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام۔ اللهم صل على فدة كبد رسول
الله بضعة الرسول الأعظم حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى أم الحسنين أم الأئمة الأطهار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على سيدي سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي الباقر اللهم صل على سيدي ومولاي أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق البار الأمين اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن موسى بن جعفر الطاهر الطهر اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى المقتدى اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد اللهم صل على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي أبي الحسن علي بن محمد النقي الناصع الأمين اللهم صل على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري اللهم صل على سيدي ومولاي حجة بن الحسن العسكري القائم المهدي عليه السلام اللهم إني أشهدك إن هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي وموالي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة فاكتبنا من الشاهدين يا رب أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حضرات آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ جمادی الثانیہ کی 8ویں تاریخ ہے 8 جمادی الثانیہ یہ مہینہ دیگر تمام مناسبتوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر 2 اہم ترین مناسبتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے ایک غم کی مناسبت ہے اور ایک خوشی کی مناسبت ہے غم کی مناسبت سے جو تاریخ مخصوص تھیں وہ گزر چکی وہ تھیں 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ جو ایک مشہور روایت کے مطابق شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ انسیہ خورا بطول عذرا عصمت کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے 3 جمادی الثانیہ اور 13 جمادی الثانیہ 13 جمادی الاولیٰ سے جو ایام عزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایام عزا فاطمیہ کا اس کا اختتام اس کے بعد پھر جو خوشی کی تاریخ ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے وہ تاریخ آ رہی ہے وہ بھی شہزادی کونین سے نسبت رکھتی ہیں تاریخ ہے 20 جمادی الثانیہ کی
20 جمادی ثانیہ کی تاریخ شہزادی کونین کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ مجھے اس سلسلے میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرح سے آپ نے حتی المقدور جتنا بھی ممکن ہوا کوشش کی اور شہزادی کا غم منایا، مکمل طور پر آپ نے ایام عزائے فاطمیہ میں اپنا ہر طرح سے تعاون پیش کیا۔ اسی صورت سے ضروری ہے کہ ہم خوشی کی ان تاریخوں کی عظمت و اہمیت کو بھی پیش نظر رکھیں۔ 20 جمادی ثانیہ کی تاریخ اور پھر اس کے بعد پھر جمادی ثانیہ ختم ہوتے ہی ماہ رجب آئے گا۔ ماہ رجب کی تمام عظمتیں اپنی جگہ پر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مولانا متقیان کی بھی ولادت کی تاریخ اسی مہینے میں ہے، اور بھی خوشی کی تاریخیں ہیں۔ اور پھر ماہ شعبان، یہ ایک طرح سے محفلوں کا زمانہ ہے، اور دیگر مسجدوں اور محلوں میں بھی اس سلسلے میں محفلیں منعقد ہونے لگی ہیں۔ لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ بنارس کی قدیمی اور مرکزی محفلیں جو ان تاریخوں کی مناسبت سے منعقد ہوتی ہیں، ان کا فرش آپ کے وجود سے خالی نہ رہنے پائے۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان محفلوں میں تشریف لائیں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں خوشی کی تاریخوں میں ان کے اجداد کا اور کی ولادت باسعادت کی تہنیت پیش کریں، اور غم کی تاریخوں میں آپ ان کے گھر والوں کا انہیں پرسا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔